بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان اکبر علی بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV. ناظرین, آج ہم بہت ہی انتہائی معروف سیاسی شخصیت جناب چودھری اعجاز احمد پرویا صاحب, جو کہ سابق وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ گجرانوالہ بھی رہے ہیں, قانون دان بھی ہیں, اور ایک عرصہ دراز سے سیاسی حوالے سے ہٹ کے, قانون دان سے ہٹ کے اپنے ان کے ڈیرے پر ہر اتوار یا ہر روز تقریباً, اتنا میرا خیال ہے کسی اور سیاسی علاقے کی سیاسی شخصیت کے پاس رش نہیں ہوتا. ان کے ڈیرے پر اچھے فیصلے ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں, وہاں سے انصاف بھی ملتا ہے. اسی وجہ سے یہ ایک بہت ہی جلد جو ہے انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے, اپنی پارٹی میں بھی بنایا ہے, اپنے علاقہ میں بھی بنایا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو اس دفعہ پارٹی نے چیئرمین کا ٹکٹ دیا, اور یہ الحمدللہ چیئرمین رہے بھی ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بلدیاتی ادارے نہ رہے اور ان کو کام کرنے کا موقع نہ ملا. تو آج ہم ان سے بہت ہی اپنے سیاسی حوالے سے, سماجی حوالے سے کھٹی میٹھی گفتگو کریں گے. تو آئیے ناظرین, ہم اپنے مہمان جناب چودھری اعجاز احمد پرویا صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم جی چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر بھٹی صاحب. اچھا چودھری صاحب, آج کل سیاسی میدان جو ہے وہ کافی گرم ہوا ہے. حکومت کی طرف سے بھی بڑے گولے باری ہو رہی ہے, اپوزیشن کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. جو آج کل ایک PDM جو بنی ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑا منظم سا ہو کے کام ہو رہا ہے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں گے کہ جو PDM ہے اس کے میں کوئی دراڑیں یا کچھ مسائل پیش ہو رہے تھے کیا, اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے؟ بھٹی صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے آ کر موقع دیا کہ میں اپنی بات کر سکوں. جو PDM کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ اس میں کوئی دراڑیں ہیں, میرا یہ اس میں جواب ہے کہ PDM کی جتنی جماعتیں اپوزیشن کی وہ عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں. جو اپنے موقف سے ہٹ جائے گا, جو PDM سے علیحدہ ہو جائے گا, وہ فارغ ہو جائے گا. کیونکہ PDM اصل جو عوام کی نبض ہے اس پہ PDM نے ہاتھ رکھا ہے, اور PDM وہ بیانیہ لے کے چلی ہے جس کی عوام کو ضرورت ہے. عوام جو آج کل مہنگائی کے دور میں مہنگائی میں پٹ گئے ہیں, اس کے علاوہ لاقانونیت, بے راہ روی, جو بیماریاں اس وقت اس حکومت نے عوام میں ڈالی ہیں, عوام اس کا ازالہ چاہتے ہیں. اور وہ ازالہ جو ہے نا انہوں نے دیا ہے موقع PDM کو کہ وہ عوام کا موقف جو ہے وہ پیش کریں اور اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کریں, اور عوام کو کوئی ایسا مسیحا ملے, ایسی جماعت آگے آئے جو اس ملک کی اور اس عوام کی باغ دوڑ سنبھالے اور خوشحالی کا دور ہو, پاکستان ترقی کرے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک نا بڑا اہم سوال ہے کہ گزشتہ دنوں یہ اس کا بڑا مختلف جو ذرائع ہیں خبروں کے ان میں بھی آیا. تو بلاول صاحب نے ایک جو گجرانوالہ میں جو تقریر ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی, تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا کہ اگر یہ بات ہونی تھی. نہیں, بلاول کا موقف ہے اس کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے. جو حکومت ہے جو اپنے مطلب کی بات ہے وہ اس سے چوز کر لیتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں تھا. وہ بالکل PDM کے ساتھ ہے, اور PDM کا اس کے بعد ان کا بیان دیکھیں, وہ آج انشاءاللہ اگلی جو میٹنگ ہوگی اس میں شامل ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے, وہ کمپین کے سلسلے میں گلگت گئے ہوئے تھے. اور میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی جماعت اس سے پیچھے ہٹے گی تو وہ عوام اس کو دفن کر دیں گے. یہ ان کی اپنی ضرورت ہے. یہ بلاول کی یا دوسری جماعتیں جو ہیں وہ PDM میں شامل ہیں, اور وہ اپنے لیے شامل ہیں. عوام جو چاہتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا یہ موقف لے کے آگے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اپنا میرا خیال ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں لاہور میں جلسے کی. جی. تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب یا جتنی بھی نون لیگ کی قیادت ہے وہ پورا زور لگا رہی ہے کہ یہ سب سے بڑا ہمارا جلسہ ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے میرا خیال ہے کیونکہ ان کا ہوم ہے. تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی میرے پارٹی ورکرز ہیں یا نمائندے ہیں وہ جو میں نے بیان کیا ہے اس کی تائید کریں, وہ ضرور کریں. تو اس حوالے سے جو انہوں نے بھٹی صاحب آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے, بجائے اس کے کہ تنقید کریں. وہاں کسی صورت بھی نواز شریف اپنی فوج کے خلاف نہیں ہے. نواز شریف تو صرف چاہتا ہے کہ الیکشن فیئر ہو, کوئی دارہ اس میں مداخلت نہ کرے.
اور مداخلت اگر کرے تو وہ مثبت ہو، یہ مداخلت نہ کرے کہ اگر ووٹ نہیں مل رہا ہے تو وہ کسی دوسری صندوقڑی میں یا دوسرے بیلٹ بکس میں چلے جائیں۔ اس میں نواز شریف کا موقف یہ ہے کہ جس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس ووٹ کی عزت ہو، وہ ووٹ اسی شخص کو جائے جس پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا، اسی پارٹی کو وہ ووٹ نکلے اور اسی کی حکومت ہو۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے جو بھی ادارے ہیں وہ اس میں لوگوں کی وفاداریاں بدلیں اور حکومت بنتی کسی اور، لوگ کسی اور کو چاہتے ہیں اور بنا کسی اور کو دے۔ اب نواز شریف کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے، یہ کسی طرح بھی نہ عوام کے خلاف ہے، نہ کسی ادارے کے خلاف ہے، نہ ملک کے خلاف ہے، بلکہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ جس کو عوام منتخب کریں وہ ہی حکومت وہ بنائے۔ تو یہی نواز شریف کا موقف ہے۔ کیا کون سا اس میں نواز شریف نے غلط بات کر دی ہے جو ایسے باتیں کریں کہ نواز شریف کا بیانیہ تو اس ملک کی ضرورت ہے۔ اس ملک کے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہو، کوئی ادارہ مداخلت نہ کرے۔ اگر جمہوریت ہے، اس میں آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ادارے تو قابل احترام ہیں اور ہمارے اداروں کے بغیر یہ ملک چل بھی نہیں سکتا، لیکن ہر ادارہ اپنے جو اس کے حدود ہیں، جو اس کی قوانین ہیں، جو اس کے حدود و قاعدے ہیں، اس میں رہ کر کام کریں، اور سیاستدان بھی جو ہیں جتنی ان کی لمٹ ہے اس میں رہے۔ تو یہی نواز شریف کہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح جہانگیر ترین آ گئے پاکستان، اچانک آ گئے، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ہر سال بیماری کے لیے جاتے ہیں، اپنے علاج کے لیے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا کوئی معجزہ ہے پارٹی کے اندر، کوئی ایسی چیز ہے جو نواز شریف بھی اچانک آ جائے اور ملک میں یہ ایک اچھا تاثر پیدا ہو جائے؟ بٹی صاحب، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت کو چلنے نہیں دیا گیا، اس کے خلاف دھرنے آ گئے، اس کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا کرپشن کا جو ثابت بھی نہ ہوئی، پھر اس کو کامے پہ نکال دیا گیا اور عدلیہ کو استعمال کیا گیا، ان کو میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف پہ ایلیگیشن کیا ہے، کوئی اس کی دوران حکومت کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، کسی چینی میں کوئی ڈاکہ پڑا ہو، کسی آٹا میں ڈاکہ پڑا ہو، کوئی اور کسی ملک کے مین جو ادارے ہیں اس میں کوئی ایسا دوران حکومت میاں نواز شریف کو کوئی ایسا کرپشن سامنے آئی نہیں۔ صرف میاں نواز شریف پہ ابھی ایلیگیشن ہے کہ آپ کے احساسے جو ہے نا وہ میچ نہیں کرتے۔ لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ اس دور حکومت میں جو کرپشن کے خلاف ایک بیانیہ لے کے آئی تھی، اس حکومت کے دوران ہی جہانگیر ترین، اس کے علاوہ خسرو بختیار، یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے آٹا اور چینی اور دوائیات میں جو چوری کی ہے یہ تو واضح ہوگی، اور اسی حکومت کی رپورٹ ہے۔ اس میں جہانگیر ترین صاحب وہاں سے بھاگ گئے اور واپس آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہی تو المیہ ہے کہ چور بھی کہے چورا چورا، خود چوری کر رہے ہو اور دوسروں کو چور کہہ رہے ہو، اور حکومت بھی آپ کی اپنی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب واپس آ گئے، اب وہ جو ان کی لانڈری ہے اس میں پھر وہ بھی دھل کے واپس آ گئے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، چاہے جہانگیر ترین کسی بھی جماعت میں جائے نہ جائے یا اس حکومت کا ساتھ دے، لیکن آپ نے اگر تحقیق کی، آپ کی حکومت ہے، اس کو گرفتار کریں۔ یہ نیب کی طرح ہے، چیئرمین نیب صاحب کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اداروں کو صحیح کرنا ہے؟ کس کو صحیح کر رہے ہیں؟ یہ میں نے اس ملک کو کرپشن سے پاک کرنا، کیا انہوں نے پاک کیا؟ سوائے شریف خاندان کے بار بار الزام کوئی نہیں ہے، گرفتاری کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کسی کے خلاف ثابت کیا ہے آپ نے؟ اور ہمارا یہی مطالبہ ہے، اپوزیشن کا یہی مطالبہ ہے کہ جو نیب چیئرمین ہے یہ حکومت سے گٹھ جوڑ کر کے حکومتی مرضی کے مطابق چلتا ہے، ان کی حکومت بچانے کے لیے یہ کردار ادا کر رہا ہے، نہ کہ یہ کرپشن روکنے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے۔ اچھا، نہیں، نواز شریف صاحب کا یعنی ابھی آنے کا یا اس جو سینیریو بنا ہوا ہے اس وقت کوئی پروگرام نہیں آنے کا؟ میاں نواز شریف صاحب ضرور آئیں گے، اور اس ملک میں دیکھو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا جو پیغام ہے، جو میاں نواز شریف چاہتے ہیں وہ قافلہ نکلا ہوا ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وہی جو میاں صاحب چاہتے ہیں ہو رہے، لیکن میاں صاحب علاج کی غرض سے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے اور وہ آنا بھی چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ اچھا، یہ جو نواز شریف کے جو بیانیہ تھا، ادھر تقریر تھی، اس کے علاوہ 3 دفعہ یہ وزیر اعظم رہے اور 2 دفعہ اسپیکر وہ جو ایاز صادق صاحب ہیں، ان کا جو بیانیہ ہے اس حوالے سے کچھ لوگ جو ہے نا پارٹی سے نالاں بھی ہیں، اور ایک کا تو مجھے نام بھی فی الحال آ رہا ہے کہ عبد القادر بلوچ،
بڑے مین رکن تھے وہ پارٹی کے، تو وہ انہوں نے اعلان کر دیا میں چھوڑ رہا ہوں. کچھ اور لوگ بھی جا رہے ہیں، بلکہ اپنا سکردو میں مریم صاحبہ نے جو جلسہ کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ لوٹوں کو اب ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ پارٹی کے کیوں لوگ چھوڑ گئے؟ بیانی کی وجہ جا رہے ہیں اور وجہ ہے؟ میں یہ کہوں گا اس میں کہ جو قادر بلوچ صاحب ہیں وہ اصل میں ساری میٹنگز انہوں نے اٹینڈ کی ہیں اور میاں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن اس وقت جو مسئلہ بنا ہے ابھی وہ اس میں وہ فائدہ لے رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں، حکومت کو خوش کر رہے ہیں. یہ اصل میں یہ بات نہیں تھی. یہ بات تھی کہ انہوں کا اختر مینگل جو گروپ ہے ان کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، اور اختر مینگل چونکہ سارا سٹیج پہ وہ کر رہے تھے بات، وہ بھی حکومت کے تحادی تھے، وہ چھوڑ کے آیا. تو وہ یہ جو گروپ ہے ثناء اللہ زہری گروپ اور یہ جو ہیں ان میں آپس میں اختلافات ہیں، اور یہ ان کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں آنے اور جانے کا ان کو روکا گیا کہ آپ نہ آئیں. یہی مسئلہ ہے، یہ بیانیے کی وجہ سے نہیں اب یہ وہ کہہ رہے ہیں بات، بلکہ یہ واضح ہو گئی ہے یہ بات. لیکن یہ کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جماعت تو کھڑی ہے، اب یہ جائیں گے تو اور لوگ ہمارے ادھر ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے دن بدن آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کے جلسے دیکھیں، مریم کے جلسے دیکھیں، جہاں اس کے علاوہ ہمارے جو ورکر کنونشن ہو رہے ہیں لیڈرشپ کے بغیر بھی، وہ بھی لاکھوں میں لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. لوگ تو جوک در جوک مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ دن بدن یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر قادر بلوچ صاحب کسی وجہ سے گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں جماعت کو پڑے گا اس سے. بالکل ٹھیک. اچھا جی، 31 سال آپ کی پارٹی کی حکومت رہی ملک میں، 73 سال میں تقریباً 31 سال گورنمنٹ میں رہی ہے. تو اس میں نے جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ سڑکیں تو چلے بنی، موٹر وے بنے، اور بھی کافی سارے پروجیکٹ ہوئے، صحت اور تعلیم پر نہ ہونے کے برابر مطلب توجہ دی گئی. اس کی کیا وجوہات تھی؟ بھٹی صاحب یہ 31 سال آپ ذرا صحیح کر لیں. میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنے ہیں، 2.5 سال اور 2 سال یا 2.5 سال کا دوسرا، اور باقی 4 سال تیسرا. یہ ٹرنور آپ گن لیں کہ کتنی نواز شریف کی حکومت رہی ہے. 8-9 سال تقریباً بند، 10 سال کر لیں، 10 سال یہ بنتی ہے. 10 سال کے عرصے میں ابھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے ہیں لاسٹ ٹائم، تو ساتھ ہی دھرنے شروع ہو گئے. یہی تو میاں نواز شریف کہتا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے اس کو چلنے نہیں دیا جاتا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں صحت کے، آپ نے دیکھیں یہ آپ کو جگہ جگہ جتنے بھی اپ گریڈ یہ ہاسپٹل ہیں، یہ اس کے علاوہ آپ تعلیمی ادارے دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ روڈز دیکھ لیں، جو بھی آپ کو ترقیاتی کام ملیں گے اس قوم کے بہتری کے لیے وہ میاں نواز شریف کے دور کے ملیں گے. کوئی مجھے کسی اور کا، اس کے علاوہ آپ 70 سال ہو گیا، 72 سال ہو گیا، آپ کسی اور کا دکھائیں مجھے کہ کسی نے کوئی اور کارنامہ دکھایا. جو بھی اس ملک کا بجلی آپ دیکھ لیں اتنا بڑا بحران تھا، آپ موبائل چارج نہیں کر سکتے تھے. تو آپ دیکھیں گے اب ماشاءاللہ ان کی کاوش و محنت سے، ان کے دھرنوں کے باوجود، حکومت کی مخالفت کے باوجود، وہ جو اس وقت کی اپوزیشن تھی حکومت کی مخالفت کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف نے بجلی کے کارخانے لگائے، اور آج ماشاءاللہ بجلی ہم دیکھ رہے ہیں پوری ہے. یہ انہی کا کریڈٹ ہے. اچھا یہ تو ہو گیا. اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے یہ سارے معاملات کیے، صحت اور تعلیم کے حوالے سے بھی جو ہو سکا وہ کیا، ٹھیک ہے کیا. اب جو پوزیشن ہے، اب مہنگائی کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں یہ جو معاملات ہیں، پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے خود بلکہ 5 سال حکومت ہوئی نا، تو اس میں بھی جو ہے وہ بجلی ٹھیک نہ ہو سکی. تو آج پھر یہ کس طرح آپس میں اکٹھے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. بجلی تو پھر بھی آگے نون لیگ نے کی، ان کے ساتھ یہ کیوں پی ڈی ایم بنایا جا رہا ہے اور کیوں اس طرح کا معاملات کیے؟ نون لیگ اکیلی کیوں نہیں، جبکہ اس نے ترقیاتی کام کیے، روڈز بنائے، تعلیم دی، صحت دی، سب کچھ دیا، لیکن اس نے یہ اپنا اکیلی کیوں نہیں کر رہا؟ نہیں، اگر انہوں نے نہیں کیا تھا تو لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے ووٹ نہیں دیے، ریجیکٹ کر دیا گیا، مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر جو حکومت صحیح کام نہیں کرے گی لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ آ کے لوگ ووٹ جس کو دیں اس کو آپ نکال دیتے ہیں؟ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ساری بیماریاں کا ایک ہی حل ہے کہ جس کو ووٹ ملے وہی وزیر اعظم بنے، تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
اس کو عوام کی فکر ہوگی، وہ اپنی کارکردگی عوام کو دکھائے گا، دکھانے کے لیے محنت کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو لوگ اسے ریجیکٹ کر دیں گے. اچھا چلے اب تھوڑا سا میں لوکل سطح پہ آتا ہوں. آپ چیئرمین بنے، چلے آپ کو تو موقع ہی نہیں ملا کام کرنے کا، جتنا ملا چلے اگر ہوا ہے تھوڑا بہت تو ہوا، بلکہ میرا خیال میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، سال سوا سال تو رہا ہے. تو اب ایم این اے آپ کا ہے، ایم پی اے بھی آپ کا ہے، ان کی کیا صورت ہے علاقے میں، حلقے میں؟ اپوزیشن میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اسمبلی میں ہمارے مسائل کو اجاگر کریں. تو مجھے فخر ہے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب پہ. میں یہ کہوں گا کہ وزیر آباد کے لوگوں کا یہ سب سے بڑا لوگوں کو مان بھی ہے، لوگوں کو فخر بھی ہے کہ اس وقت اگر اسمبلی میں کوئی بندہ بات کرتا ہے، میڈیا میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ وزیر آباد کا نمائندہ ڈاکٹر نثار چیمہ ہے. اس کے علاوہ وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لوگوں کے ساتھ رابطے بھی ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، اور یہی نمائندے کا کام ہے. ابھی تو ہماری حکومت نہیں ہے، جب آئے گی تو پھر انشاءاللہ وہ ترقیاتی کام بھی ہوں گے. ابھی تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ اسمبلی میں اٹھانے کا جو حق ادا کر رہے ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، وہ میں سمجھتا ہوں کہ حلقے کی نمائندگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، شنید ہے کہ جنوری فروری یا مارچ تک دوبارہ الیکشن شروع ہو جائیں گے، تو اس حوالے سے جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، آپ کا کیا پروگرام ہے؟ تو تھوڑا سا سینیریو بھی انہوں نے چینج کر دیا ہے. آپ تحصیل کا لڑیں گے یا ڈسٹرکٹ کا ہی پھر لڑیں گے الیکشن؟ یہ ذرا میں بٹی صاحب یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں ایک مسلم لیگ کا کارکن ہوں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ میں سمجھتا ہوں کہ میری جماعت ہے. ٹھیک ہے. میرا کام ہے اپنے اپلیکیشن پیش کرنا. ٹھیک ہے. اگر وہ ایکسیپٹ کریں گے تو انشاءاللہ ضرور الیکشن لڑوں گا. آپ نے دیکھا کہ 2002 میں انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا، میں نے الیکشن لڑا اس وقت کے حالات کے مطابق. اس کے بعد 2008 میں نہیں دیا، میں نے جس کو ٹکٹ دیا اس کو سپورٹ کیا. 2013 میں پھر میں نے ٹکٹ اپلائی کیا، نہیں دیا انہوں نے. میں نے پھر اللہ کے فضل سے اپنی جماعت کو چھوڑا نہیں، اس سے زیادہ میں نے محنت کی. 2018 میں پھر انہوں نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا، میں پھر جماعت کے ساتھ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے میں ڈسٹرکٹ کونسل کا وائس چیئرمین کا ٹکٹ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی نے مجھے بڑی عزت دی ہے. تو میں ایک بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جب تحصیل وزیر آباد میں کوئی بندہ پارٹی کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی نمائندگی نہیں کر رہا تھا، اس وقت میں انشاءاللہ مجھے فخر ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. ایف آئی آریں بھی ہوئی ہیں، لیکن مشرف دور میں سختیاں بھی ہوئی، ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں اور لوگ ہمارے ساتھ آتے گئے. اور آج دیکھیں تحصیل وزیر آباد مسلم لیگ نون کا گڑھ بن چکا ہے. اس کے علاوہ آپ بھی دیکھیں پچھلے دنوں جو ہمارا 16 کو جلسہ تھا گجرانوالہ میں، 14 تاریخ کو ہمارے ڈیرے پہ میٹنگ تھی، تو ڈی ایس پی وزیر آباد اپنی فورس لے کے سارا دن لوگوں کو پکڑتا رہا. 125 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہاں جلسہ کیا، میرے اس ڈیرے کو سیل کر دیا گیا، اور سیل کرنے کے بعد لوگوں کو گرفتار کیا گیا. پھر اگلے دن عدالت سے ہماری بیلیں ہوئیں. تو ہم ان چیزوں سے نہیں گھبراتے، کیونکہ ہم پارٹی کے ورکر ہیں، ہم بنیادی ورکر ہیں. لیکن اس وقت افسوس ضرور ہوتا ہے کہ جب پارٹی میں کوئی بندہ پارٹی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، اس کو پھر ٹکٹ دے دیا جاتا ہے. تو یہ اسی وجہ سے ابھی بھی وہی لوگ دوڑے ہیں. جب آپ دیکھیں پاکستان میں دیکھیں وہی لوگ گئے ہیں جن کو لوٹوں کو ٹکٹیں دی گئی تھیں. جو بنیادی ہمارے ورکر ہیں یا مسلم لیگی ہیں، کوئی بندہ بھی جماعت کو چھوڑ کے نہیں گیا. ناظرین، آپ نے یہ گفتگو میں اس حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ چودھری اعجاز احمد پرویا صاحب واقعی اس حوالے سے بہت دلیر آدمی ہیں. انہوں نے گرفتاریاں بھی دیں، اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا، جب نواز شریف نون لیگ پوری ملک بدر ہوئی تھی تو انہوں نے الحمدللہ اس وقت میں بھی ٹکٹ بھی ملا ان کو، اور انہوں نے الیکشن بھی ایم پی اے کا لڑا. تو ایم پی اے کا الیکشن لڑنا آپ کو آسان تو سمجھتے نہیں ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کافی ساری قربانیاں ہیں وہ پارٹی کے لیے واقعی ہیں. تو اللہ کرے یہ اپنی پارٹی کے ساتھ اسی طرح مخلص. جی سر، میں اس میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بیٹی صاحب کہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اور میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسلم لیگی ورکر ہوتا ہے اس کو اپنی جماعت کی فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو
اور اپنی جماعت کے حکم کو مانتا ہے. بالکل صحیح. جو بندہ صرف فائدہ لینے کے لیے آتا ہے وہ نہ جماعت کا پابند ہوتا ہے نہ اس کو کوئی محبت ہوتی ہے جماعت کے ساتھ. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پچھلے دنوں جو میرے ڈیرے پہ انہوں نے ریڈ کیا, میرا 10 کلاس میں پڑھتا ہے بیٹا, اس کو بھی گرفتار کیا, میرے بھائیوں کو گرفتار کیا اور اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی گرفتار کیا, وہ بھی میرے بھائی ہیں. لیکن ہم اس کے باوجود بھی گھبرانے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی جماعت کے انشاءاللہ اپنی جماعت کے جو حکامات ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا جی, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں, اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, 2 دفعہ اسپیکر رہنے والی شخصیت, جس طرح اسمبلی فلور پر بولے یا جس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں, کیا ان کو ان عہدوں پر رہنے کے باوجود ملکی اداروں کے خلاف ایسی گفتگو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تھوڑا سا یہ ہمیں. بھٹی صاحب, میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس پہ پہلا سوال بھی یہی تھا کہ میاں نواز شریف کسی ادارے کے خلاف کوئی گفتگو نہیں کر رہا. آپ ذرا غور سے دیکھیں تو میاں صاحب تو صرف ان کرداروں کا نام لے رہے ہیں جو اپنی نوکری کو بچانے کے لیے یا کہہ لیں کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے منتخب حکومت کو گرا دیتے ہیں, منتخب وزیر اعظم کو ہٹا دیتے ہیں, ووٹ کی پرچی کے تقدس کو پامال کرتے ہیں, ووٹ آپ کسی اور کو دیتے ہیں, منتخب کوئی اور ہو جاتا ہے. یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ملک کے خیر خواہ بھی نہیں ہے, نہ آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے. تو میاں نواز شریف کا بیانیہ بھی یہی ہے, میاں نواز شریف کسی ادارے کے خلاف نہیں بول رہے. میاں نواز شریف, کیونکہ اگر کسی ادارے میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے اولاد بھائی بیٹے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, جو بندہ بھی سیاستدان بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے جو اس کو بھی اس کے خلاف بھی سارے لوگ بولتے ہیں. جو کسی ادارے میں کوئی بندہ غلط ہوگا اس کے خلاف بھی بولتے ہیں. تو میاں نواز شریف کسی ادارے کے خلاف نہیں بول رہے, وہ تو شخصیات کے خلاف بول رہے ہیں. بالکل, جو سرکردہ ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ سارے جی اس وقت بنے ہوئے جی جنس کی وجہ سے بنے ہیں. تھینک یو. بہت شکریہ جی چودھری صاحب. ناظرین, آپ نے چودھری اعجاز احمد پرویا کی گفتگو سنی. میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بڑے دلیر آدمی ہیں ماشاءاللہ. اس وقت بھی پہلے بھی میں نے بتا چکا ہوں اور پھر بتانا چاہوں گا, ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کے ڈیرا پر ہمیشہ رونقیں رہتی ہیں. بڑے اچھے صاف یہاں سے ملتا ہے لوگوں کو, لوگ آتے ہیں. اتنے کسی بھی ادارے میں اتنا کسی بھی ڈیرے پر رش نہیں ہوتا. میں آج آیا ہوں تو چلو ہمیں یہ اکیلے مل گئے ہیں تو ہمیں بھی ٹائم مل گیا. تو ان کا بھی شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. دیکھتے رہیے QS TV. اکبر علی بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.